ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑے اور خوبصورت سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ملک سلطان حاکان تھا۔ اس کا نام ہی اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ مال و دولت کا اتنا بڑا پرستار تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ اس کا خزانہ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے محلات کی دیواریں ہیرے اور جواہرات سے زیبائش یافتہ تھی۔ اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک انسان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی اور وہ یہ تھی، مزید مال، مزید دولت اور مزید طاقت۔ جب بھی وہ اپنے وسیع اور چمکتے ہوئے خزانوں کو دیکھتا، اس کے دل میں ایک عجیب سی سنسان جگہ محسوس ہوتی۔ وہ سوچتا کہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہے۔ اس کا لالچ ایک بھوکے غفریت کی طرح تھا جو جتنا بھی کھاتا اس کی بھوک اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ اس کی دولت بڑھانے کی خواہش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے کئی پڑوسی سلطنتوں پر حملہ کیا، ان کے خزانوں کو لوٹا اور ان کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ سب کچھ اس نے صرف اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے کیا تھا۔ وہ یہ سب سوچ کر خوش ہوتا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ترین بادشاہ ہے، لیکن اس کی خواہش عارضی تھی۔ ایک دن اس کا ایک وفادار سپاہی اس کے پاس آیا اور بولا، سلطان عالی جاں، ہماری رعایا آپ کی انصاف پسندی اور رحم دلی کی مثالیں دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کے اس رویے سے نالاؤ ہیں کہ آپ ہر وقت صرف مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ملک سلطان نے اس کی بات کاٹ دی اور غصے سے بولا، وزیر، تم میرے رعایا کے متعلق کیا جانتے ہو؟ وہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں۔ میری تمام فتوحات کا مقصد انہیں خوشحال بنانا ہے۔ جتنی زیادہ دولت میرے پاس ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ محفوظ رہیں گے۔ سپاہی خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کو سمجھانا بے سود ہے۔ بادشاہ اپنی دولت کو مزید بڑھانے کے لیے نئے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس نے اپنے ماہرین کو حکم دیا کہ وہ ایسے طریقے تلاش کرے جن سے اس کے خزانوں کو مزید تیزی سے بڑھا جا سکے۔ ان میں سے ایک منصوبے کے تحت اس نے اپنی سلطنت میں ایک نیا ٹیکس لگایا جو کہ ہر غریب کسان اور مزدور پر لازم تھا۔ اس ٹیکس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، لیکن بادشاہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ چند دنوں بعد بادشاہ کی اکلوتی اور پیاری بیٹی شہزادی گلنار اس کے پاس آئی۔ وہ ایک بہت ہی مہربان اور حساس لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دیکھی اور پوچھا، ابو جان، آپ پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ ملک سلطان حاکان نے اس کی طرف دیکھا اور ایک گہری آہ بھری۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس کی دولت کی بھوک اس رشتے پر بھی غالب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، میری پیاری بیٹی، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے خزانے اب بھی خالی ہے۔ شہزادی گلنار نے حیرانی سے کہا، لیکن ابو جان، آپ کے پاس تو دنیا کے سب سے زیادہ دولت ہے۔ ہمارے محل میں سونے کی دیواریں ہیں، ہمارے باغ میں قیمتی پھول ہے اور ہماری رعایا آپ کی سخاوت کے گن گاتی ہے۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم ابھی چھوٹی ہو، تم دولت کی قدر نہیں جانتی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دولت اس قدر بڑھ جائے کہ کوئی اور بادشاہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکے۔ شہزادی گلنار اس بات کو نہ سمجھ سکی، لیکن اسے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اب صرف دولت کا پجاری بن چکا تھا۔ انہی خیالات میں بادشاہ راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا اور سوچتا کہ وہ کس طرح مزید دولت حاصل کرے۔ اس کی نیند ختم ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر
گہرے تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک دن اسی بے چینی میں اسے گہری نیند آ گئی۔ خواب میں ایک عجیب اور نورانی ہستی اس کے سامنے آئی۔ اس ہستی کا چہرہ اتنا پرنور تھا کہ اس کی طرف دیکھنا مشکل تھا۔ وہ ہستی ایک ریشمی لباس میں ملبوس تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہری چوڑی تھی۔ ملک سلطان حقان نے اس ہستی کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ نورانی ہستی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری پریشانی اور بے چینی کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تم دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہو، لیکن پھر بھی تمہارا دل مطمئن نہیں۔ بادشاہ کو اس بات سے حیرت ہوئی۔ وہ اس ہستی کو دیکھ کر بولا، اگر تم میرے پریشانی سے واقف ہو تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں اپنی دولت کو کس طرح بڑھا سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کی کوئی حد نہ ہو۔ نورانی ہستی نے نرمی سے کہا، اے سلطان، دولت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تم جتنا بھی حاصل کرو تمہاری خواہش اتنی ہی بڑھتی جائے گی، لیکن چونکہ تمہارا خواہش بہت مضبوط ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا جس سے تم دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن جاؤ گے۔ آج کے بعد تم جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کا بن جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہ بولا، یہ تو بہت عمدہ تحفہ ہے، یہ تو بہت عمدہ تحفہ ہے۔ اس تحفے کے بعد میں دنیا کا سب سے امیر انسان بن جاؤں گا۔ نورانی ہستی نے کہا، اس تحفے کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا۔ بادشاہ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور خوشی کے مارے اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسا ہی اس کے ہاتھ نورانی ہستی کو لگا، وہ ہستی ایک نورانی شعلہ بن کر غائب ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ حیران اور پریشان ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا خواب یاد نہ رہا اور وہ ایک عام صبح سمجھ کر بستر سے نیچے اترا۔ جیسا ہی اس نے اپنے جوتوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ لگایا، اس نے دیکھا کہ اس کے جوتے چمکنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خالص سونے کی بن گئی۔ بادشاہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، لیکن پھر اسے خواب یاد آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ نورانی ہستی اس کے خواب میں آئی تھی اور وہ اسے یہ تحفہ دے کر گئی تھی۔ ملک سلطان حقان اپنے جوتوں کو دیکھتے ہوئے حیران رہ گیا۔ اس نے انہیں اٹھایا اور ان کا وزن محسوس کیا۔ وہ واقعی سونے کے تھے۔ وہ اپنے اس خواب کے تحفے کی حقیقت پر یقین کر چکا تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اپنے خواب گاہ میں گھومنے لگا۔ وہ خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھتا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، لیکن جس چیز کو بھی وہ ہاتھ لگاتا وہ سونے کا بن جاتا۔ اس نے اپنے چارپائی پر ہاتھ رکھا، وہ سونے کی ہو گئی۔ اس نے ٹیبل کو چھوا اور وہ بھی سونے کا بن گیا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے محل کے سب سے بڑے کمرے میں گیا جہاں اس کا سب سے بڑا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس خزانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ میرا خزانہ ہے، لیکن اب یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ جیسا ہی اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کی اینٹ کو چھوا، وہ پہلے سے زیادہ چمکدار اور خالص سونے کی بن گئی۔ اس کی ہنسی کی آواز پورے محل میں گونجنے لگی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اس کے باغ کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ باغ میں طرح طرح کے پھول، پرندے اور درخت تھے۔ اسے لگا کہ یہ بھی سونے کے ہونے چاہیے۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر جھانکنے لگا۔ اس نے کھڑکی پر ہاتھ رکھا، وہ کھڑکی بھی سونے کی بن گئی۔ اس کا دل فرحت سے بھر گیا اور اس نے سوچا کہ اب وہ سب کچھ سونے کا بنا دے گا۔ اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مال اور زر والا بادشاہ بن جائے گا اور اس کی دولت کی مثالیں آنے والی نسلیں بھی دیں گی۔ وہ خوشی کے مارے محل میں واپس آیا اور دیکھا کہ اس کا ناشتہ میز پر تیار ہے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور اس نے جلدی سے کھانے کی میز پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کرسی پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ وہ حیران تو ہوا،
لیکن اس کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس چھوٹی سی تکلیف کو نظر انداز کر گیا۔ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھاتا اور اسے منہ میں لے جاتا۔ جیسے ہی اس نے روٹی کو منہ میں ڈالنا چاہا، وہ سونے کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ وہ اسے چبا نہیں سکا اور اسے منہ سے باہر نکال دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر اطمینان کر لیا کہ کوئی بات نہیں، وہ پل کھا لے گا۔ اس نے ایک میٹھی اور رسیلی آم کو اٹھایا اور جیسا ہی اس نے اسے کھانے کے لیے ہاتھ لگایا، وہ بھی سونے کا بن گیا۔ اس نے کئی دوسری چیزیں آزمائی، لیکن جو بھی اس نے چھوا وہ سب سونے کا بن گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نمودار ہونے لگی، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتا رہا کہ کوئی بات نہیں، وہ کسی اور سے مدد لے لے گا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پانی کے گلاس کو ہاتھ میں لیا۔ جیسا ہی اس نے ہاتھ لگایا، گلاس بھی سونے کا بن گیا اور اس میں موجود پانی بھی سونے کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تحفہ تو میرے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ میں اس سونے کا کیا کروں گا اگر میں کھا پی بھی نہیں سکتا؟ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے اچانک اپنی پیاری بیٹی گلنار کا خیال آیا، جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ شاید اس پریشانی کا حل نکال سکے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باغ کی طرف چل پڑا۔ باغ میں اس کی بیٹی گلنار پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اس کی طرف بھاگی اور اسے دیکھ کر بولی، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ سلطان حاکان نے بیٹی کو گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ گلنار خوشی سے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ جیسا ہی اس نے اپنے باپ کو گلے لگایا، وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا جسم سخت ہوتا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے بازو سے الگ کیا اور حیرانی سے دیکھا گلنار کا خوبصورت چہرہ، اس کی ریشمی بال اور اس کے ملائم جلد سب سونے کے بن چکے تھے۔ وہ ایک خوبصورت لیکن بے جان سونے کا مجسمہ بن چکی تھی۔ سلطان حاکان کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف تھی اور اس کا دل خوف اور پچھتاوے سے بھر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کچھ اس کی لالچ کا نتیجہ تھا۔ اس نے دولت کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ اس نے سونے کا مجسمہ بن چکی گلنار کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے بولا، اے میری پیاری بیٹی، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنی لالچ کی خاطر تمہیں بھی کھو دیا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آیا اور روتے ہوئے سونے کے بستر پر لیٹ گیا۔ اس رات وہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ وہ اس مصیبت میں رات بھر روتا رہا اور اس نے سوچا کہ یہ سونا اس کے لیے کسی کام کا نہیں، جب اس کی زندگی کی سب سے پیاری چیز ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ اسے اپنی لالچ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ رات کی گہری تاریکی میں اسے پھر سے نیند آ گئی۔ اسی خواب میں وہ نورانی ہستی اس کے پاس آئی اور پوچھا، اے بادشاہ، اب تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے تمہیں دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دیا تھا، پھر بھی تم مطمئن نہیں ہو؟ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا، اے نورانی ہستی، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، مجھے میرا سکون واپس کر دو، مجھے میری بیٹی واپس کر دو۔ جس چیز کو بھی میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی بھی سونے کی بن گئی ہے۔ نورانی ہستی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے دولت کی خاطر اپنے سب سے پیاری چیز کو قربان کر دیا، لیکن میں تمہارے پچھتاوے کو دیکھ کر خوش ہوا ہوں۔ اگر تم واقعی اپنے اس عمل سے پریشان ہو اور اپنی لالچ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہوں۔ میں تیار ہوں، بادشاہ نے کہا، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے میری بیٹی واپس کر دو۔ نورانی ہستی نے کہا، تمہیں یہاں سے بہت دور ایک دریا پر جانا ہوگا۔ اس دریا کا پانی جادوئی ہے، اس پانی کو اپنے سر پر ڈالو گے تو تمہارا یہ لمس ختم ہوگا، اور اگر تم اس پانی کو اپنی بیٹی پر ڈالو گے تو وہ بھی واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے گی، اور وہ ساری چیزیں بھی جس کو تو نے ہاتھ لگایا تھا۔ ملک سلطان حاکان روتے روتے اٹھا
और देखा कि वो अपने ही सोने के बिस्तर पर लेटा हुआ है। इसने अपने बाजू में अपनी बेटी को उठाया, जो कि अब भी एक सोने का खूबसूरत मुजस्मा थी। इसका दिल पछतावे के बोझ तले दबा हुआ था। इसने फौरन फैसला किया कि वो नूरानी हस्ती की बात मानेगा और अपनी बेटी को वापस ले आएगा। इसने अपनी बेटी के सोने के मुजस्मे को अपने सीने से लगाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। वो बगैर किसी को बताए अकेला ही इस दरिया की तलाश में निकल गया। वो कई दिनों तक चलता रहा। इसने रास्ते में भूख और प्यास को भी महसूस किया, लेकिन इसे इनकी कोई परवाह नहीं थी। इसका वाहिद मकसद अपनी बेटी को वापस लाना था। इसने रास्ते में कई मकामात को देखा जिनकी खूबसूरती इसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। आखिरकार वो एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी बहुत साफ और शफाफ था। जैसा ही इसने पानी में गोता लगाया, इसने महसूस किया कि इसका जिस्म हल्का हो रहा है। इसका वो सोने बनाने वाला लम्स खत्म हो चुका था। वो खुशी से उछल पड़ा और बाहर आ गया। इसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। इसने झुककर दोनों हाथों से पानी लिया और इसको अपने बेटी के सोने के मुजस्मे पर डाला। जैसा ही इसने ऐसा किया, इसकी बेटी का सोने का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अपने असल हालत में आ गई। शहजादी गुलनार ने आंखें खोली और अपने बाप की तरफ देखकर बोली, अब्बू जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुल्तान हाकान ने अपनी बेटी को गले लगाया और रोते हुए बोला, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें दोबारा पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कदर नहीं थी। मैं सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज दौलत नहीं बल्कि रिश्ते और प्यार है। इस वाक़ये के बाद सुल्तान हाकान मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो अपनी सुल्तनत में वापस आया और इसने अपने खजाने के तमाम दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए। इसने गरीबों की मदद की, इनके टैक्स माफ किए और इनके लिए नए घर बनवाए। इसने अपने बाकी जिंदगी अपनी रियाया की खिदमत में गुजारी और अपने लालच का पछतावा अपने तमाम उम्र किया। लेकिन अब इसके पास दौलत से ज्यादा खुशी और इत्मीनान था, जो कि किसी खजाने में नहीं मिल सकता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देती है और इसे अपने मकासद को पूरा करने के लिए हर हद से गुजरने पर मजबूर कर देती है। दौलत की भूख ऐसी है कि ये इंसान की कीमत तरीन रिश्तों को भी तबाह कर सकती है। दुनिया की तमाम दौलत आपको हकीकी खुशी नहीं दे सकती। असल खुशी, सुकून और इत्मीनान तब मिलता है जब हम अपने प्यारों की कदर करें और जो कुछ हमारे पास है इस पर अल्लाह का शुक्र करें।